نکھاریں گے رخ برگ گلاب، سونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، تو آپ بھی بڑا تھوڑا آگے آ رہے ہیں، بغل شہر پنجاب آپ خود اندر قید لائیں گے۔ تو آپ اس پروگرام کی آخری مقرر شعراء خطیب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوڑی صاحب اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ مقدم جناب حافظ محمد یوسف پسوڑی۔ آگے ہو جائے خدا آگے بڑی جگہ بڑی آگے آگے ہو جائے بڑی مہربانی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأصحابي. وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. سامعین محترم، اللہ پاک کی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تسا احباب میں میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑی جیت علماء اور خطابات دے خطابات کو سماعت فرمایا. اللہ سب کا بیان کرنا، تسا احباب کا سننا، اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت کو ذریعہ نجات بنائے. عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے نہ مضمون میرے ذمہ لگایا گیا ہے. عظمت اور شان اور مقام صحابہ کی مسلم ہے. دنیا کا کوئی اہل ایمان پیغمبر کے صحابہ کی شان عظمت مقام کا انکار نہیں کر سکتا. میں یہ بات عموماً کہنا ہوتا اپنی تقاریر کے اندر کہ صحابی کی عظمت اور شان کوئی بھی نہ بیان کی جائے تو عظمت شان یہ کہتی ہے کہ اللہ نے انہوں مسند صحابیت سے بٹھا دیتا ہے. یہ دنوں بڑی عظمت کائنات سے ہے ہی کوئی، کیونکہ قیامت آ جائے گی محدث مجدد مفسر خطیب ادیب مقرر واعظ اولیاء اصفیاء بڑے بڑے پیدا ہوں گے، لیکن صحابی ہوں پیدا نہیں ہو سکتے. کیونکہ جنہیں ایمان کی حالت کے اندر پیغمبر کے چہرے پر انوار کو دیکھے ہے اور ایمان کی حالت دنیا کو چلا گیا ہے، انہوں صحابی کیا جاتا ہے. اور صحابی کا مقام عظمت اور پیغمبر کے چہرے کا دیدار کرنا ایک کتنا بڑا عمل ہے. حدیث سے سنن ابی داؤد کی کوفے کی مسجد ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. دوسرے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما. ایک کوفی آیا جس کا نام ہے قیس بن علقمہ.
مسجد سے داخل ہو رہا ہے، صحابہ نے میرے نے دو اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے شروع کر دی. حضرت سعید بن زید جنہ کا عشرہ مبشرہ کے اندر 10واں نمبر ہے، جنہ نبی علیہ السلام نے نام لے کے جنتی آتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عمر فی الجنہ، طلحہ، سعد، سعید، عبد الرحمن، عبیدہ ابن جراح، یہ سارے نبی نے جنت کی بشارت. انہوں نے اندر 10واں نمبر حضرت سعید بن زید ہے. سعید بن زید نے انہیں مر دیکھا، کہنے لگے اور ظالمہ حضرت علی کو گالیاں دے رہے، تینوں پتا نہیں کہ پیغمبر کے صحابی کی عظمت اور شان اور مقام کی وہ کہنے لگا کہ فرمایا سن جڑی عظمت میں اپنے کنا نبی علیہ السلام کی زبان نبوت ہوئی. آقا نے فرمایا کہ بندے کو عمر روح مل جائے. الولایت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1780 سال کی، بعد میں 17.5 سال. عمر روح مل جائے وہ بندہ دن رات اللہ کی عبادت کرے، دن رات صدقات و خیرات کرے، حج کرے، عمرے کرے، نیکیاں کرے. کہ آقا نے فرمایا کہ وہ عمر نو کی عبادت ایک پڑھے اور میرے ادنا کے صحابی کا کھڑے کھڑے میرے چہرے پہ دیکھنا ایک پڑھنے دے. فرمایا کہ عمر نو کی عبادت میرے صحابی نے ایک نظارے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی پیغمبر کے چہرے میں ایمان کی حالت دیکھنا کتنا بڑا ہے. اور پھر زمانے نبوت جو نکلیا آپ نے فرمایا لا تمس النار مسلما رانی او رام رانی. لوگوں جنہیں ایمان کی حالت مینو بیٹھے ہیں ان جہنم کی اگ نہیں چھوئے. پھر ایسے ہی بات نہیں فرمایا جنہیں مینو بیٹھے ہیں ان جہنم کی اگ نہیں چھوئے گی. جنہیں میرے دیکھنے والے کو بیٹھے ہیں انہوں بھی جہنم کی اگ نہیں چھوئے. سلسلہ سیاح کی حدیث سن لیجیے. طوبا برہانی، طوبا برہانی، طوبا برہانی. طوبا جنت کے اندر ایک درخت، ان کی گہری کی شان کی مسافت اتنی ہے فرمایا 500 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے طوبا درخت کی گہری کی شان کی مسافت کو پورے نہیں کر سکتے. طوبا خوشخبری دے دو مر رہانی جنہیں مینو بیٹھے ایمان کی عادت جنہیں مینو بیٹھے. پھر کیا طوبا مر رہانی لوگوں خوشخبری دے دو جنہیں مینو ایمان کی عادت. پھر تیری کہا کیا طوبا مر رہانی. اگے پھر کیا طوبا اور راہ مر رہانی جنہیں میرے دیکھنے والے نے دیکھا ان بھی خوشخبری. خوشخبری کا دی اور میں جنت کی خوشخبری دے جنت ہوگا. تو لہذا صحابہ کی عظمت اور شان مقام اتنی کہ تورات کے اندر پہلی کتابوں کی نبی کے صحابہ کا ذکر موجود ہے. تورات حضرت موسیٰ میں اتری لیکن موسیٰ کے صحابہ کا ذکر تورات کے اندر ذرا توجہ کیجیے. موسیٰ نے صحابہ کا ذکر تورات کے اندر 7 مقامات پہ آئے اور پیغمبر کے صحابہ کا ذکر تورات کے اندر 13 مقامات پہ آئے. انجیل حضرت عیسیٰ میں اتری، انجیل کے اندر نبی عیسیٰ نے 11 کا ذکر 3 مقامات پہ آئے لیکن پیغمبر کے صحابہ کا ذکر انجیل کے 7 مقامات ہے.
اس طرح زبور کے اندر بھی نبی داؤد کے صحابہ کا ذکر 7 مقامات پہ ہے، لیکن پیغمبر کے صحابہ کا ذکر 11 مقامات پہ ہے۔ پہلیاں آسمانی کتاباں نے، لیکن ذکر صحابہ انہیں بھی موجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ لیکن میں اس احباب کے سامنے 2 مسائل پر اہم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عظمت صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ علماء بیان کرتے ہیں، لیکن 2 مسائل بڑے اہم ہیں، بڑی توجہ نہ میری گفتگو سماعت فرما۔ پہلا مسئلہ، عموماً بات کہی جاتی ہے نبی کے جان تو بعد معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ مرتد ہو گئے، یعنی بدل گئے۔ رجال کشی ایک کتاب ہے شیعہ حضرات کی، انہیں صفحہ نمبر 12 میں لکھے ہے کہ پیغمبر کے جان تو بعد سارے مرتد ہو گئے، صرف 4 ہی باقی ہیں جڑے ایمان سے پکے ہیں، باقی سارے پھر یعنی سارے ناکام ہو گئے، کامیاب 4 ہی ہیں، سارے فیل ہو گئے، کامیاب پاس 4 ہی ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ صحابہ جڑے سن آپس کے اندر انہوں کی عداوت سی، دشمنی سی، لڑائی سی، جھگڑا۔ میں 2 مسائل کا ذکر کرنا چاہنا جنہ کا تعلق صحابہ کی ذاتیات کے نال بڑا گہرا ہے۔ پہلا مسئلہ عموماً اٹھایا جاتا ہے کہ صحابہ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، کہ قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن نے کیا اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی قرآن شروع ہو رہا ہے تو صحابہ کی اوصاف تو شروع ہو رہے ہیں، اوصاف پہلے بیان کر کے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ الف لام میم۔ تفسیر بیضاوی کے اندر حضرت امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے الف کے لام میم کی تشریح کی ہے۔ لکھ دینے الف تو مراد اللہ ہے، لام تو مراد جبریل ہے، میم تو مراد محمد ہے، قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے، لے کے اور والا جبریل ہے، جنہیں سینے پہ آیا پوری کائنات کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک الکتاب، یہ جڑی کتاب قرآن ہے، لا ریب فیہ، یہ قرآن دے 3 پارے لا ریب نے، جدے سینے تے قرآن آیا ہے وہ دی 63 سالہ زندگی بے عیب ہے۔ قرآن لا ریب ہے، وہ دی زندگی پوری بے عیب ہے۔ ذرا غور کرنا، قرآن جس مدینے جایا ہے وہ مدینہ بھی آلہ ہے، قرآن جس مکے جایا ہے وہ مکہ بھی آلہ ہے، تو وہ مکہ تے مدینہ بھی آلہ ہے۔ قرآن جس مہینے جایا ہے وہ مہینہ بھی آلہ بن گیا ہے، قرآن جس سینے پہ آیا ہے وہ سینہ بھی آلہ بن گیا ہے۔ قرآن خود مدینہ بھی آلہ ہے، مہینہ بھی آلہ ہے، سینہ بھی آلہ ہے، مدینہ بھی آلہ ہے۔ سننا ھدی للمتقین، ہدایت متقی آواز سے، متقی کون ہے؟ کیونکہ صحابہ کے بارے میں کہنا ہے وہ فیل ہو گئے۔ رب نے اپنی صفات کو بعد قرآن کے اگلے صفحے سے اپنے یاراں دیاں صفتاں بیان کر دتیاں نے۔ قرآن کو شروع ہی کیتا ہے تو صحابہ کی عظمت سے شروع کیا۔ کون امیر صحابہ؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب تے ایمان لے ہوتا ہے۔ کون نے؟ بولو
ایک بڑو حدیث یاد آ گئی، سن لو۔ نبی علیہ السلام کا ایک یہودی نا سودا ہو گیا اونٹ کا، آپ فرمانا کہ چلا کے گھر پیسے دیا، وہ یہودی نو نا راہ میں ہور بندہ ٹکر گیا، انہیں کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ اے جی میرا محمد کا سودا ہو گیا، میں پیسے لین چلا اونٹ دے، کنے کا خریدیا ہے انہیں کا، اور ساری یار تو ضرور دینا، میرے کو ڈبل پیسے لے لے۔ وہ یہودی سے مکر گیا، آقا فرمان لگے آ بھائی میرے پیسے نہیں، میں تھوڑے کے اونٹ بیچے ہی نہیں۔ اللہ جدو نے کیا میں نے بیچے ہی مکر گیا، آقا فرمان لگے تیرا میرا سودا طے ہوا تو کی نہ بیچے ہی آتا محمد گالے سیدھی گئی، تو میرے تے اپنا جو تیرا میرا سودا ہوا تو دعا پیش کر، مان نہیں گیا۔ ایک صحابی کھڑوتا سی کول، کہنے لگا اللہ کے رسول میں گواہی دیا گا، آقا فرماندے نے تو بیچ ہے ہی نہیں، نہ تو بیچیا نہ تو ساری گل بات سنی تے تو بغیر ویکھن نہیں آنا لگا۔ صحابی نے بڑی کمال کی گل، اللہ کے رسول تسی فرمایا اللہ ہے وے اساں اللہ ویکھیے، تسی فرمایا ہے کہ آپ قبر چ جانا ہے اتھے حساب دینا ہے، اللہ رسول قبر دے عذاباں نو ویکھیا بولو، پھر تساں کیا قبراں تو اٹھائے جانا ہے، اساں پھر بھی یقین کر لیا ہے، تساں کیا اللہ کے دربار چ پیش ہونا ہے، اساں پھر بھی یقین کر لیا ہے، سونیا تساں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہاں، اساں یقین کر لیا ہے، تساں کیا اللہ کی توحید کے بارے چلنا دیکھ کے اساں رب نو ویکھیا نہیں یقین کر لیا، سونیا بغیر جھوٹ بول سکتی ہے، محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، جسے کھڑے گا میں اسے جا کے گواہی دے گا محمد سچا یہودی جھوٹ ہے۔ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، نماز ادا کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اللہ کے راہ خرچ کرنے والے، آگے الذین یؤمنون بما انزل الیک، جنہاں پہلیاں کتاباں تھوڑے تے نازل ہوئیاں نے انہاں تے ایمان لے والے، وما انزل من قبلک، جنہاں تو پہلے کتاباں اتریاں انہاں تے قرآن تے یقین رکھن والے ایمان لے والے، قرآن انجیل سے بہت بھی ایمان لے والے، وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت تے یقین رکھن والے، چھ اوصاف بیان کر کے رب نے کہ کمال دی گل کی، فرمایا اولئک علی ہدی من ربہم، فرمایا تسی آدھے ہو صحابہ بدل گئے، میں رب کہنا سارے ہدایت دے، تسی آدھے ہو بدل گئے، یہ قرآن کی کہتے تسی آدھے ہو ناکام ہو گئے، میں رب کہنا واولئک هم المفلحون، وہ سارے خلاف آ گئے۔ قرآن کا ایک اور مقام فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ سارے کے سارے ہدایت ہیں، انہاں تے اللہ کی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، وہ پھر ساری ہدایت یافتہ میں، اولئک من الصالحین، وہ سارے نیک نے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے سچے مومن نے، اولئک هم الصادقون، وہ سارے سچے نے، اولئک هم الصدیقون، نبی دے صحابہ کردار دے بھی سچے نے، گفتار دے بھی سچے نے، اولئک هم الفائزون، وہ سارے کامیاب نے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، وہ سارے تقوی والے نے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تیرے نبی جیبا چ میں اجر عظیم دے ٹکٹ پا دیتے ہیں، تو آنا ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، پاس نہیں ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے تو کہنا ایمان کوئی نہیں سی رب کی امر، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اسی انہاں دے دلاں دے اوتے ایمان نوں منقش کر چھڈیا ہے، تو کہنا ناکام ہو گئے، رب کی کہندے نے اولئک حزب اللہ،
گئی اللہ کی رابطے محمد کی جماعت نہیں ہے، میرے کی جماعت ہے۔ ابھی کیا اللہ خبردار کما کیا جی بجلی کا وہ لکھا ہوتا خبردار اینے ہزار وولٹ اتوں کی لائٹ نہ کری خبردار کو نیڑے ادھر کیا میرے اللہ خبردار میرے شہباد بارے سے زبان نہ چلایا جائے خبردار انہوں نے ایمان کے شک نہ کریا جائے خبردار اللہ ان حزب اللہ خبردار بے شک وہ میری جماعت ہے۔ ابھی بھی کیا ہم المفلحون خبردار ہے میری جماعت سارے خلاف آ گئے۔ ان قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون دعا نہ فیل ہو گئے، دعا نہ ناکام ہو گئے، قرآن کے الفاظ ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ مومن کون ہے؟ آگے ہم دلائل دیتے جا رہے ہیں، وہ پاس کینے ہوئے دلائل کینے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین وقد ابتغى وراء ذلك اولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ پہلی گل یہ نمازاں چ خشوع خضوع کرنے والے نبی دے صحابہ انہاں دے پاس ہون دی پہلی دلیل ہے کہ انہاں دی نمازاں خشوع خضوع دے نال بھریاں ہوندیاں۔ دوسری دلیل والذین هم عن اللغو معرضون انہاں دیاں زباناں جو لچر تے لغویات گلاں نکلدیاں ہی نہیں۔ دوسری تیسری گل والذین هم للزکاة فاعلون نبی دے صحابہ بڑھ چڑھ کے اللہ دے راہ میں خرچ کرنے والے۔ سب تو پہلے اسلام کنے قبول کیتا ہے؟ بولو ابو بکر صدیق نے۔ حضرت ابو بکر دیا مکے 8 دکاناں سن کپڑے دیا، اتنا بڑا تاجر مکے جو کوئی نہیں۔ سب تو پہلے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سب تو پہلے میرا کلمہ تو پڑھے قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوں گے تینوں برابر کا سواب ملتا رہے۔ رضی اللہ کائنات نے آقا نے ابو بکر کا مال اس طرح اللہ نے راز خرچ کیتا ہے جنہیں اپنا مال اسلام کو سب تو زیادہ پیدا اقتدار کے اندر ابو بکر صدیق کے مال نہیں۔ آج ابو بکر سے دوبارہ کیتا جاتا ہے اڑا گیا جب مدینے آئے ہائے 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 ابو بکر نے ایک لباس پایا ٹاٹ کا ان میں 18 ٹاکے حضرت اماں کی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاہدہ عائلہ فقیہہ محدثہ حافظہ قاریہ میرے پیغمبر دے باپ دی انتلیبہ نبی دی محبوبہ حضرت اماں کی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ایک دن ابا کی دیوار کا ہاتھ مار میں کہا ابا جی کی کر رہے ہو
اور پتر ہی ایک سوئی ٹکی سی کپڑے سین والی میں چاہنا سوئی مل جائے وہ بھی محمد کے قدمہ میں جیل کر میں نے باغ میں جا کر پھول کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آج اٹھا اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق نے دار کا لباس پایا. ہائے 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 اللہ نے آسمان کو جبریل کو کیا جبریل جاؤ فرشتیاں کی جماعت نال رہ کر جیڑا لباس میرے صدیق نے مدینے چ پایا ایک دار کا لباس پا کے آسمان کو مدینے چ اتر گیا اور میرے پیغمبر کو جا کے کیا کہ عرش کا رب ابوبکر کو سلام کہہ رہے ہیں. صدیق کے کرانے والوں صدیق کے کرانے والوں کتنے خوش نصیب کہ اما عائشہ کو آقا فرما رہے ہیں عائشہ اے سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب کا سلام لے کے آیا لیکن تینوں نظر نہیں آ رہا میں دیکھتے صدیق کی باری آئی فرمایا جبریل آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں صدیق کو پوچھو سارا کچھ لٹا کے تیرے سے رکھی ہے. آقا فرما رہے ہیں صدیق سامنے جبریل کھڑا تیرے واسطے عرش کے رب کا سلام لے کے اور اللہ پوچھ رہے تو میرے سے رکھی ہے. ہائے ہائے ابوبکر کی چیخ آ گئی فرمان لگے آقا میں اپنے اللہ پہ راضی آواز آئی تو سب کچھ لٹا کے راضی میں صدیق تیرا سارا کچھ لے کے راضی ایسا نہیں ہوگا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی نواب اپنے محلہ کے باہر دروازے سے کھڑے ہو کہیں گے مرحباً مرحباً الینا الینا خوش آمدید ساڈے گھر ساڈے گھر وہ بکرا دے اللہ چلو کون ہوئے گا جنہوں جنتی نواب اپنے گھر سے بلا کے فرمایا ابو بکر کیوں ہوئے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا کسی نے دویا باب الصلاۃ کا آواز پہ کسی نے دویا باب الزکات کا دویا باب الریان کا ابو بکر بیٹھے نے اللہ کیوں کو ایسا بھی خوش قسمت ہوئے گا جنہوں جنت سے اٹھا ہوئے تو بات نہیں فرمایا ابو بکر جنہوں نے اٹھا ہوئے جو آواز کری ہونا جو ابو بکر صدیق کو بھی ہوئے گا ستائی مرتبہ زبان نبوت نے ابو بکر جنتی نوٹ کر ستائی مرتبہ اور میرے پیغمبر کی زندگی کے اندر ابو بکر نے نبی کے مسلح نے ستارہ نوازا پڑھا ایک دو دن چاہیے ستارہ اور آقا جدو بھی بات گرو ابا بکر حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کے حدیث 17 مرتبہ 17 بھی 27 مرتبہ گرو ابا بکر بخاری وسلم جب آقا بیمار گرو ابا بخاری وسلم میرے ابو بکر کو کیا بیمار اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تکرار شروع اما ایسا فرماتی ہے اللہ چھوٹ عمر کو کہو میرے باپ کا دل نرم ہے تمہارے مسئلے تک ہوتا نہیں ہے عمر کو کیا فرمایا نہیں ایسا گرو ابا بکر اما ایسا پھر فرماتی ہے عمر کو کیا آقا پھر فرماتے ہیں ایسا گرو ابا بکر علی وسلم بالله اما ایسا فرماتی ہے عمر کو کیا فرمایا ایسا یا اللہ اللہ انکار کر رہی ہے ایک گل میں نہیں کہہ رہی اور اس کا رب ڈائریکٹ کہہ رہی ہے میرے رب کو میرے مسلح سے صدیق کو یہاں پوچھا مارا ہی نہیں تو کائنات ایسا ہے دنیا تو صدیق کی عظمت آپ پیش کے کرو تو کائنات جسے ماں نے جو چلے دنیا صدیق کے دوبارہ کرنے شرط ہے سنن نبی کا کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 الفاظ
آقا بیمار ہو. آپ نے فرمایا بلال نے اذان کہی, حجرے کی باری میں نام آ کے بلال نے کیا اللہ رسول الصلاۃ نماز کا ٹائم ہو. آپ نے فرمایا بلال کسی صحابی کو کیا دن بات. بلال نے نظر ماری صدیق نظر نہ آئے. عمر بیٹھے فرمایا عمر جی تسی نماز پڑھا. عمر مسلے سے کھڑے ہو, تکبیر ہوئی, عمر نے کیا اللہ اکبر, تبھی تو ان کے آواز اٹھا نال حجرے سے آواز کیا. پیغمبر نے کان سے جب آواز نہیں, پیغمبر کا چہرہ غصے نہ سن. وہ جڑی باری ہے نا حجرے کی جڑی مسجد نبی کی پہنچی وہ منہ لگا کے آقا فرماتے ہیں لا 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 این صدیق. صدیق اب وہ کوئی جواب نہیں. نماز مکمل ہوئی, ابو بکر لیا, صحابہ نے سارا واقعہ صدیق نے سنا. گزرا ایسا کہ فرمایا تو ابھی وہ ہوا کسے گئے تھے. اللہ رسول لیٹ ہو گیا, فرمایا نماز پڑھی, اللہ رسول نہیں. فرمایا جاؤ صحابہ کو اکٹھا کر کے نماز دوبارہ پڑھا دو. اللہ رسول نماز ہو چکی, عمر نے نماز پڑھا دی. اور صدیق کے خلاف زبان درازی کرنے والا سنا صدیق کی عقل کرانے نبوت کو. فرمایا صدیق نماز دوبارہ پڑھا. اللہ رسول نماز ہو چکی, عمر نے پڑھا دی. فرمایا نہیں دوبارہ پڑھاؤ, تھوڑی فرضی ہو جائے گی, انہاں کی نفلی ہو جائے گی. گاؤں والی امت کو دسنا چاہوں میرے تو میرے مسلے کا مارک سے راضی تھی. کائنات کے اندر دوسرا نمبر کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی جنہیں موت کر. میں نے اس مال کا حساب لگایا جڑا سامنے 100 200 300 600 900 ایک دفعہ لگا. 100 کو رکھ کو رہ دیتے 10,000 دینار دینا. دیناروں تو سونے کا سی 5.5 کلو سونا بنتا. کنواں خریدیا 35,000 درہم کا, 25,000 درہم کی جگہ سارا ٹوٹل کیتا 36 کروڑ. لوگوں سن لو 36 کروڑ 55,50,000 روپیہ. یہ صرف تینا کلے عثمان کا پوجنا سامنے نے یہ تو علاوہ. پھر اللہ نے مول لینے کا پایا جسے میرے عثمان کو ہے نا اسے کھجورا حضرت عثمان نے آؤ لایا. وادیا 1550 بال پڑے 1550. آلے شعور نے دیکھ بھال کی تھی, انہوں نے پھل عرب دیا منڈیاں سے لکھے. وہ اندر حضرت عثمان کے کرنٹ اکاؤنٹ جمع ہو. کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی عثمان کا ہوتا ہے. جگہ خریدی وہ تک فکر کے عثمان کا ایک عمارت کبھی ہوئی. اس عمارت کی خانپوریوں سالانہ اندر 50 ملین ریال, انہیں 2 فرق تو آج بھی 25 ملین ریال مدینے کے غرباء یتیم مساکین بیوہ عورتوں پہ خرچ ہو گئے. اور 25 ملین ریال آج بھی عثمان کے اکاؤنٹ جمع ہو. تو گانے دے رب دے انہوں نے اکاؤنٹ کی آمد تک پہنچے. اور جڑا اللہ واسطے کام کرتا ہے نا رب کی رضا واسطے, اللہ وہ جان تو بعد ہی کبھی وہ گلشن میں راہ نہیں ہو. یہ گل یاد رکھو, اللہ اس توبے کی اس گلشن کی آبیاری اکثر لگا کے خوش کرتا ہے. جس طرح میرے بھائی حضرت حافظ عامر صدیقی صاحب نے اللہ اس گلشن کو قیامت کی اپنی بات دعا نہ پھیلو. والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ دلائل نہیں انہوں نے کامیابی. ایک اور بھی ہے جدا تذکرہ علماء بہت کم کرتے ہیں. کافی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, سانو نہیں پتا ہے عبد الرحمن کو. جب مکے سے نکلے سسرال میں بیوی ہونے, بھائی آئے بیٹا لے گئے.
عزیزوں کارب آئے سواری بھی ہے، مال بھی چھین لیا، اولاد بھی، بیوی بھی، سارا کچھ۔ ہائے آقا فرماتے ہیں عبدالرحمان آ گئے، جی اللہ رسول آ گیا، سب کچھ لٹا کے آ گیا۔ فرمایا عبدالرحمان سب کچھ لٹا کے آ گئے اور رب سے جنت پا کے آ گئے۔ زبان نبوت نے کی اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کول حضرت انس بیٹھے، حضرت انس صاحب میں ماں کے کول بیٹھا، اچانک جڑے مدینے کے کچے مکان سن دیوار وہ کم اٹھ گیا۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں انس زلزلہ آ گیا۔ ہماری ماں جی زلزلہ نہیں آیا، عبدالرحمان بن عوف دے عبدالرحمان بن عوف دے اونٹ آئے نے شام کی منڈی چوں، 700 اونٹ آیا، ایک اونٹ دے 25 بار بدل لگیا۔ 25 بار 700 نہ ضرب جو کتنے جاتی ہے اتنا بار۔ اچھا فرمایا عبدالرحمان کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میرا عبدالرحمان بن عوف جنت جو گاڑی مارتا داخل ہو رہا ہے۔ حضرت انس نے حدیث سنی، دوڑے فرمایا عبدالرحمان بن نبی کی حدیث حدیث سنی آپ آئے ماں جی حدیث تو آپ سنی ہے؟ فرمایا میں سنی ہے۔ پہلے حدیثوں نبی کا صحابی اتنا راضی ہوا حدیث سن کے، ایک حدیث سن کے 700 کا 700 اونٹ بما سامان بما پلانے بما اونٹ مدینے میں پورا باغ میں ساری تقسیم کر دی۔ ایک حدیث پتہ نہیں کتنی دکانیں تھا خرچ کرو اللہ کے رات کوئی تو مولویوں کا کام ہی منگنا، مولوی کا کام ہی یہ بھی کیا قرآن والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ اپنے دشمن کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ حضرت علی نکلے نے یمن کی طرف، آقا نے بھیجا ہے یمن دے وچوں ایک عورت نو گرفتار کر کے آتا ہے، یہ حاکم تائی دی بیٹی ہے، عدی دی بہن ہے، عدی صحابہ تو ڈرتا نکل گیا ہے شام کے جنگلاں وچ، یہ نام صفا ہے، گرفتار کر کے صحابہ نے لے آندا ہے مسجد نبوی دے اندر، یہ سر لگا ہے جگہ کے پیر کے سامنے جدو پیش کی جاتی ہے، سر دا ننگا ہے، میرے پیغمبر نے یہ سر دے اوتے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے دیتی ہے۔ صحابہ نے سونیا یہ تے بیٹی یہودی دی ہے، بہن یہودی دی ہے، تسا اپنی پاک چادر جدا ذکر قرآن چایا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تے تسی یہ سر تے دے دیتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابیوں بیٹی یہودی دی ہوئے، بیٹی کسی کافر دی ہوئے، بیٹی مشرک دی ہوئے، میری عدالت کے اندر سارے عزت سانجیاں نے۔ میرے پیغمبر نے مسجد نبوی کے اندر ایک خیمہ لا دیتا ہے، ان اس خیمے میں قید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جدو قید کیتا ہے مسجد نبوی کا ماحول رہتی ہے، صحابہ کی نماز رہتی ہے، بلال کی اذان سنتی ہے، میرے پیغمبر کی زبان جو قرآن سنتی ہے، کلمہ پڑھتی ہے تو مسلمان ہو جاتی ہے۔ آندھی ہے سونے میرا بھائی شام کے جنگلاں ڈیرے لا کے بیٹھا ہے تے میں اس میرے بھائی نے کول تے پوچھاؤں انہوں میں جا کے سمجھاواں، ایویں ہی لکدا پھرنا ایویں ہی چھپدا پھرنا۔ اللہ نے کائنات کے سارے سکون محمد دیاں جتیاں چ رکھ دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ادھروں کو قافلہ آئے گا میں وہ تینوں بھیج دے گا، نہیں چھوڑے گا کسی قافلے کی لوڑ ہی نہیں۔ جڑے یار نے مینو یمن چو آتا ہے یہ یار مینو سونے شام کے جنگل بھی چھڈ کے آؤ گے، سوانے سفر بنیا جاتا ہے، صحابہ نال نے چلتے چلتے شام کے جنگل کے قریب پہنچے نے، ابھی دوروں ویکھدا ہے جڑی سواری تے سوار ہے یہ تے میری ماں جمی بہن صفا تکدی ہے، آیا بہن نو اٹھنی تو تھلے لاندا ہے، سینے نہ لاندا ہے، آندا نہیں پہنا باقی گلاں بات کران گے، گلے شکوے بات کران گے، مینوں ایک گل تے دس دے
اتنے دن مدینے رہ کے آئی ہے تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں ایڈے ایڈے جواناں دا تو سفر کر کے آئی ہے تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں اوے لوگوں دشمن کی بیٹی نے جڑا جواب دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے خان پوریوں لے کے لے جاؤ حق ادا نہیں جے ہوندا آدھی اے ویرا او عزت جنوں تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی جیڑیاں عزتاں نہ محمد دیاں جھجیاں جو پا کے آئیاں او دے حیا تیریاں اکھاں چ نہیں انہوں نظر آیا جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا اے آدھی کی ہے آدھی اے سن لے ویرا اے جیڑے وانگ فقیرا نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کھٹی والیاں تے کاٹ گلاں وچ پائے گوریاں دیاں لک چادراں والیاں تے ڈبل دے کے اڑونگے اتی پنی تک چادراں لٹکل تے گڈے دشل میں ننگے تے گل سن والی ہے بھیڑیاں دے تھان کنڈے ٹنگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں چڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیرا چہرے چمور بدر کا چمکن پر حالت وانگ فقیرا مدیاں وچ محراب نشانی مدیاں وچ محراب نشانی تے تاریاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ عقل نہ رجل یہ لے گئے سی مینوں لے آئے نہیں مینوں یہ جڑی بولے والے اٹھ چا انہاں دی تھکیا یہ جڑی کرما والے میرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سن ویکھ انہاں دا چالا ویکھن والا ہی اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ ہوا ہے پھر گئے جب سکول ہوئے خانپور کا وہ تعداد ہوئے 1000 یا 500 بچہ پڑھتا ہوئے 500 تو 496 فیل ہو جان تے 4 پاس ہو اٹیک کدے پہ ہوتا ہے وہ بولو دے سے نہیں ہوتا ہے نا بولتے نہیں ہوں پیغمبر دے صحابہ دی جماعت 1,44,000 ایک بندہ آ کے 4 پاس ہو گئے باقی فیل ہو گئے اٹیک کدے پہ ہوتا ہے وہ دے صحیح ہو گیا آمینہ میں لال اٹیک ڈائریکٹ ہونا زمزم کا پانی پیتا جے اللہ کی اسماعیلیاں ایڑیاں جو نہیں نکلے جبریل نے بار مارے پانی کا چشمہ ابلیا ہڈیاں اس پانی میں نبی اسماعیل دیا نکلی وہ پانی ہوں گیلنا کے بعد یہ گھر لے ہونے 6-6 سال پیا رہتا ہے 5-5 سال وہ ذائقہ بھی نہیں بدلتا مزہ بھی نہیں بدلتا ہوں جس پانی کو ہڈی نبی اسماعیل کی لگ جائے ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے جس صحابی نبی کا سینہ بھی لگ جائے تو سینہ بھی لگ جائے وہ کیوں بدل سکتا ہے سینہ بھی حل ہے تو پسینہ بھی حل سینہ نبی کا نام لا کے اپنا حضرت سلیم بہت سے بند کر سلیم تو میرے پسینے کو کی کرنا ہے میرے گھر کستوری نچانی ہے مکس ہو جائے وہ خوشبو اور زیادہ
اگلے دن پڑھیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کستوری سنبھال کے رکھی، جب مرن لگے بیٹے نے دیتی، بیٹے نبی کے پسینے والی کستوری ہے، میرے کفن نو بھی لا دی، میرے جسم نو بھی لا دی، جب میں رب کو جاواں گا میں کہاں گا اللہ اس جسم سے کفن کو آگ نہیں لگ سکتی کیونکہ محمد کا پسینہ لگے مخلوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے پوچھا عبداللہ نبی نے کیویں لاتے فرمایا مینوں گلیاں دس دینیاں نے، گلیاں کیویں لاتے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی ایویں ہے، گلیاں دس دینیاں نے کوئی آگ نہ لال یارو پسینہ بھی اللہ جس کپڑے نو پسینہ لگ جائے وہ کپڑا آگ سے نہ سڑے، جیسے آپ نبی کا سینہ پسینہ لگ جائے وہ کیویں سڑ سکتا ہے؟ پیغمبر دے صحابہ دے بارے علم نشرح لو سینہ میرے پیر دا بات کچھ دوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا وہ گلی میں کا گیا جگہ لائے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبا میں کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا بھلی ہوئی قوم نو او سکھے رائے پا گیا جگہ لائے پیر سارے جگ نو جگا گیا گل سن والی ہے جیڑے جیڑے آقا بھی وہ یار بن گئے وہ جنتاں دے لوگوں حقدار بن گئے جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا جگہ لائے پیر سارے جگ نو جگا گیا آؤ نظرہ غور کرو میرے پیغمبر دے صحابہ کامیاب سارے دے سارے 100 نمبر لے کے کامیاب جتنا مرضی پٹ روئے بات کرے پر پیغمبر دے صحابہ دی شان سے فرق آ سکتا دوسری بات ہے وہ ہوں نہیں نہ یہ اندر لڑائی سی قرآن کے اندر محبت سی دلائل سب تو پہلی دلیل مدینے کی سرزمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی حضرت جعفر طیار قید رضی اللہ تعالیٰ جنگ مؤتہ شہید ہوئی بھابی بیوہ ہوئی حضرت علی جس کا نام حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ بیوہ ہوئی علی نے پورے مدینے سے نظر پائی ابو بکر صدیق تو علاوہ بھابی بیوہ واسطے رشتہ پسند آیا تو صدیق کا ہے جنہوں نے عداوت ہوئے دشمنی ہوئے غیر ہوئے لڑائی ہوئے جھگڑا ہوئے انہوں نے رشتے دہی دے نہیں بولتے نہیں حضرت علی نے ابو بکر صدیق نو اپنی بیوہ بھابی کا رشتہ دے کے دسیا ہے رحماء بینہم ساری آپس ادھر بیوہ بھابی کا دیتا ہے تو ادھر اپنی بیٹی ام کلثوم کا عمر کو دیتا ہے حضرت علامہ شہید نے شیعہ اہل بیت کے اندر 13 قدرت کا حوالہ ہے 13 قدرت حضرت عمر آئے فرمایا جدوں دے آقا بہت ہو گئے میری نسبت جہی ہے نا تعلق جہاں اہل بیت کا ٹوٹ گیا میں قائم رکھنا چاہنا میں چاہنا قیامت کو اٹھا نبی کے اہل بیت کو اٹھا ہائے ہائے ام کلثوم کی عمر 9 سال سن لو تیری حضرت عمر کی عمر 53 حضرت علی نے رشتہ کنو عمر رضی اللہ تعالی اور عمر کو گالی دینے لگا انہاں سے حیا کر لو کہ عمر علی کا دماد ہے اصل تے حسین کا پہلوئی ہے انہاں نے حیا کر تہاڈا دماد ہے بل عمر کو عمر دراز ہوگی شالا روے عمر کا دردی نہ تے دیکھیے عمر تے درد تے لکھاں دی عمر صبر دی اور عمر کی شان پوچھنیاں حسین کو لوگ پوچھ جہے گھر تھی ہے حیدر بھی حیران یوسف مسروری بنا عمر سے تیری کیویں پئی ہے عمر گزرتی عمر کو اپنے امام والے کو کاٹنا سینیا کو کاٹنا پر عمر تیرے گھروں نکلتی
کیویں نہیں نکلتا بچے داخل کران جانا ماسٹر آتا کنی عمر ہے بچے کی کھانا کتوں کھڑے جا پورا کو رشتہ دے اپنی کماری اور بیٹی کی اور بھی فاطمہ کو زہرا سے فصل جو پہلا وہ اور 63 سال کی عمر حضرت عمر میں وفات پائی نبی کی عمر کتنی 63 سال ابو بکر کی عمر کتنی حضرت عمر کی عمر کتنی 63 سال عمر بھی برابر قبراں بھی کو جگہ میں اگلے دن ایک محدث کی کتاب پڑھ رہا بڑی کمال کی بات اور نے کیا جتنے نبی آئے کسے نبی نے صحابی کی قبر کسے نبی کی قبر نال نہیں بنی اگر ایک مقام ملے ابو بکر و عمر کو ملے ہے یہ تو علاوہ کائنات سے کسے کو نہیں ملے واہ ابو بکر و عمر بڑی عظمت دیکھا علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کے عمر کو دسیا روحاما بینہم فاطمہ جوان میں آقا نے ابو بکر و عمر سے بلایا کتاب تیری کشف الغمہ فی بارے حضرت فاطمہ نے نکاح کا باپ ہے بلایا تو میں ابو بکر و عمر جی اللہ تو میں فاطمہ واسطے رشتہ دلم کیا حضرت ابو بکر عمر نکلے علی اون پہ چار مدینے کے بعد ہماری اگر تیرا رشتہ فاطمہ نہ ہو جائے تیرا بھی کیا علی نے یار کچھ درد کرنا نہیں فاطمہ نبی کی بیٹی ہے میرا رشتہ فرمایا ہاں ابو بکر بول گیا میں نے ساڑھی پسند نبی نہیں پسند واپس آئے اللہ رسول رشتہ اللہ کا فرمایا کہ علی کا علی کو بلایا اکبر بننے واسطے تو چیز ہے اللہ رسول نہیں فرمایا ضلع میں تلوار فرمایا جاؤ لے جاؤ مدینے کے بلال سے نکلے ضلع میں تلوار سے 80 کلو میٹر اسی دوران میرا عثمان نے پوچھا کدھر آئے اے فاطمہ نے رشتہ دار گیا تلوار سے ضلع میں فرمایا کتنے پیسے ملتے 80 درہم میرے عثمان نے جیب کا ہمارے 480 درہم تھے عثمان نے علی نہیں پہنچ چکا حضرت علی دور پہ جو عثمان علی واپس تلوار بھی لے جا سرا بھی لے جا تلوار لے کے سرا پہن کے جہاد علی تو کرے گا سواب عثمان تو ہوئے علی نے دکھا دے کیسے کتنے لائے حضرت عثمان اور علی نے رشتے کا انتخاب کی نہیں کیا ابو بکر عمر نے برات آئی آقا نے نظر ماری رات کو دو دعا نظر نہ آئے فرمایا علی اپنے نکاح میں دعا لہتی نہیں ہے ہائے کون ابو بکر عمر اور پوری زندگی واقعی اور پوری زندگی ابو بکر نبی نے چھٹے رہا عمر نبی کے کھبے بلکہ آقا مسجد نبی داخل ہوئے ایک پاس ابو بکر دوسرے پاس آقا پڑھ کے نے ہاں کرا دعا سنو بلکہ میرے صحابیوں کے آمد کے دن جس طرح سے داخل ہوئے اس طرح ہی اٹھائے آئے اور فاطمہ والوں نکاح دے گواہ کون بڑے تھے ابو بکر و عمر علی والوں نکاح دے گواہ عثمان بڑے اور جتنا نکاح کے پیسے لائے رشتے کا انتخاب کیا نکاح کے گواہ بنے یہ سارے دلائل بول کے آتے نے روحاما بینہم تو آنا لڑائی سن تو آنا عداوت سی قرآن کہیں جا محبت سی تو کہیں جا بغض سی قرآن کہیں جا قرآن سی سنیے تو خدا کی قسمیں دلیل بھی ایسے فاطمہ بیمار ہوئیاں ایک انتباہ کری کی نہیں دی حضرت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو فوت ہونے لگی نے علی نے فاطمہ تیرے ورگی خدمت گزار عورت کی بیٹی فاطمہ کہنے لگی عورت میں دس دیتی میرے تو بعد علی نکاح تھی کرتے میں وہ کون ہے میں وہ عادتیں بھی میرے نہ ملتی ہیں تو کردار بھی میرے
فرمایا فاطمہ کون؟ فرمایا میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ. لوگ کئی دے نبی کی بیٹی ایک سی فاطمہ. میں کراچی کو خیبر تک بڑی بڑی کام کرتا. میں کیا اگر کسی ماں نے لال جمیا تو ذاکر اس دلائل اس دلیل کو رد کر کے دکھائے. یوسف مظلومی اپنے باپ کا بھی اس ذاکر کو اپنی گاڑی انعام چلا دے. نبی کی بیٹی ہے, پوچھو نبی کی دوسری بیٹی امامہ کون سی؟ امامہ کون سی؟ پوچھو, دنیا کا کوئی بات اس کا جواب نہیں دے سکتا. اگر بیٹی ایک سی علی کی دوسری بیوی کون سی؟ امامہ نبی کی نواسی ایک پیغمبر کی چوری سے دو گوشت کھیڑتی ہے. اور امامہ کا بھائی علی جنہیں نبی نے کدیا میں کھلو کے کعبہ اللہ سے بوتل آئے. نبی نے فوت ہونے تو بعد فاطمہ نے فوت ہونے تو بعد حضرت زینب نے اپنی بیٹی امامہ کا رشتہ لے کے علی کو دسیا ہے روحامہ بینہم. غسل کنے دیتا ہے؟ اسماء بنت عمر. قبر کنے دیتا ہے؟ اسماء بنت عمر. جنازہ مسجد نبوی سے آتا آئے. تیرہویں کتاباں نواسل القواعد, کشف الغمہ, تیسری کتاب جلاء العیون, نہج البلاغہ, میری کتاب سنن ترمذی. جنازہ مسجد نبوی سے ہے. حضرت علی نے نظر ماری, صدیق نظر نہیں آئے. صدیق اگے آؤ. باقی کر کسی ہو فرمایا علی بیوی تھوڑی ہے جنازہ تسی. ہائے حضرت علی آدھے صدیق میرا دل بڑا کرتا ہے کہ جنازہ خود پڑھا, لیکن پیغمبر کی حدیث میرے کان سے گردش کر رہی ہے کہ جس امت ابو بکر موجود ہوئے تو دوجا مسلل سے نہیں کھلو گا. ہائے ابو بکر نے فاطمہ کا جنازہ پڑھایا, علی نے پڑھیا, حسن نے پڑھیا, حسین نے پڑھیا, عقیل نے پڑھیا, آدم جعفر نے پڑھیا, چچے عباس نے پڑھیا. یہ سارے ابو بکر کے پیچھے فاطمہ کا جنازہ پڑھ کے کی دسیا ہے روحامہ بینہم. جنہاں کا ناراضگی ہوئے انہاں پیچھے نمازاں نہیں پڑھی دی ہے. یہ جی بابا مولوی کا ناراض ہو جائے مسلے سے نہیں کھلو دیتا. ہر چیز ایک بابا ہوتا ہے جا کاری جی کو تانگ ہوتا ہے. ایک بابا ناراض ہو تو مسلے سے کھلوتے نہیں. اور میں کیا حسن حسین علی ناراض سن, حسن حسین نے اپنے نانے کے مسلے سے 2.5 سال تک ابو بکر کو کیوں کھلو دیتا؟ 2.5 سال تک نمازہ ابو بکر عمر, حضرت علی نے, حضرت حسن حسین نے, حضرت عباس نے, عقیل نے, آل جعفر نے پیچھے پڑھیا. پھر 10 سال تک عمر کے پیچھے پڑھیا, 12 سال تک عثمان کے پیچھے پڑھیا. اگر کہے گا لڑائی سی, عداوت سی, بغض سی, اور 24.5 سال دیا نمازہ کتنے جان دیا نہیں. یہ نمازہ 10 منٹ میں روحا باؤ بھائی روحا باؤ. آج میں ایک لگا ہوں بودر سٹن گریڈ اسٹیشن اڑا دے یاد کرنا کبھی یاد کرو. حضرت ابو بکر کی 4 بیویاں. کتنی بیویاں؟ 4. اولاد 3 بیٹے 3 بیٹے. پہلا بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر, دوسرا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر, تیسرا محمد بن ابی بکر. پہلی بیٹی اسماء, دوسری بیٹی ام کلثوم, تیسری عائشہ بنت. عبد الرحمان بن ابی بکر کی شادی ہے. میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی, وہ نام رکھا اپنی بہن اسماء بنا. محمد بن ابو بکر کی شادی ہوئی, بیٹا پیدا ہوا تو نام قاسم رکھا. قاسم مدینے میں اس کا حال بہت بڑا. قاسم ابو بکر کا پوتا, اسماء ابو بکر کی پوتی. انہاں دونوں کی شادی ہے. اسماء میں تاریخ بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام فرما. ام فرما کی شادی علی کے بیٹے حسین, حسین کے بیٹے زین العابدین, زین العابدین کے بیٹے امام باقر, امام باقر میں ام فرما کی شادی ہے. پہلا بیٹا پیدا جس کا نام جعفر صادق.
جہاں نام لکھا جعفر جعفر صادق جعفر نو صادق صدیق کی وجہ ہو گیا جعفر صادق کا قول والا تفنی ابو بکر مرتين ابو بکر نے انہوں 2 دفعہ جنم دیتا ہے ابو بکر میرا دادا بھی ہے ابو بکر میرا نانا بھی ہے جعفر بھائی تقی حضرت عسکری موسیٰ کاظم شیعہ نے کیا امام کو ابو بکر نے 2 نہیں ابو بکر نے 2 نہیں اگر ابو بکر نے ایمان نے شک کرے گا میرے 10 تیرے پاتی ایمان کدھر کھا کوئی دنیا کائنات کا راسی اس حوالے کا انکار جرأت کرو یہ رشتہ یہ تعلق ڈھک ہے روحا ماؤ غریب آج کو لے آؤ اور صرف ابو بکر عمر میں رشتے نہیں رشتے نہ کو لے نہیں حضرت عثمان کو حضرت علی نے خان والے جو 7 رشتے ملے 7 حیران ہو جاؤ 7 رشتے حضرت عثمان بنو امیہ میں بنو ہاشم پہلا رشتہ حضرت عثمان کے باپ حضرت عفان جو پہلا رشتہ ملیا ادھر اربا بنت قریش اربا بنت قریش بنت البیضہ بنت عبد المطلب بن ہاشم اربا میرے پیغمبر نبی تے علی دی سکی پھپھی دی بیٹی حضرت عثمان دی ماں اور حضرت علی تے نبی پاک ماموں نہیں لگتے پہلا حضرت اربا حضرت عثمان کی بات ہے نبی تے علی دی پھپھو داد پہن دوسرا رشتہ حضرت عثمان کو حضرت رقیہ کا رشتہ کنے دیتا ہے نبی علیہ السلام رقیہ فوت ہو گئی ہے پھر کنا رشتہ ہے ام کلثوم کا ام کلثوم بھی فوت ہو گئی ہے آقا فرماتے ہیں عثمان نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوئی ہیں میں واری واری کر کے پھر نکال نبی کو عثمان کو کبھی زندگی دکھ پہنچے اور لوگوں دوسرا رشتہ اس کا کو دیتا جاتا ہے تو پہلی یوسف ملا انہیں کلثوم کا نکاح کیا انہیں کلثوم فوت ہوئی نا آقا نے عثمان کو سینے نہ فرمایا عثمان ہے ہی نبی دیا 2 بیٹیاں اگر 40 بھی ہوئی میں واری واری کر کے تیرے نکال چوتھا رشتہ ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت جعفر طیار کی پوتی علی نے بھائی جعفر کی پوتی علی نے بھی پوتی علی نے جیسی بیٹی پوتی میرے کا حضرت عثمان کے بیٹے عبان کی بھی حضرت عثمان کے بیٹے عبان کی بھی پہلا رشتہ سکینہ بنت حسین حضرت حسین کی بیٹی علی کی پوتی حضرت عثمان کے پوتے عمر بن زید کی بیوی ہائے فاطمہ بنت حسین یہ بھی حضرت حسین کی بیٹی علی کی پوتی کنے کا حضرت عثمان کے دوسرے پوتے عبداللہ بن زید کی بیوی یہ تو سکے بھائی ادھر سکیاں پہ سکا رشتہ ام القاسم بنت حسن مسنہ حضرت حسن کی پوتی حضرت عثمان کے بیٹے عبان کے بیٹے مروان کی بیٹی حضرت عثمان کو کنے دیتے عثمان کے خاندان یہ رشتے بول دو کہ کہہ رہے ہیں روحا مال وہ ہلکا اجارہ تو پریشن کی طرح نرم ایسے کو حاصل ہو تو اولاد ہے مومن وآخر